فضا پر گہرا سکوت طاری تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگ رہا تھا۔ آسمان پر چھائی سرخی ایسے تھی جسے اکثر لوگ دن کے اختتام کی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ مینا کو یہ سرخی کسی آنے والی بڑی مشکل کی پیشین گوئی کر رہی تھی۔ برگد کے پرانے پیڑ کے پتے آج معمول سے زیادہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مینا نے آج اپنا ٹھیلا اسی برگد کے نیچے جا کھڑا کیا جہاں اس کے نانا جان کئی دہائیوں تک اپنی روزی کماتے رہے۔ سڑک پر آتے جاتے لوگوں کا رش معمول کے مطابق تھا، مگر ہر چہرہ بے نیازی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی کھانا خرید لے، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج شام کی یہ غیر معمولی کیفیت اس کے لیے کوئی اچھی خبر لائے۔ اس کا نان حلیم کا ٹھیلا جو کبھی اس علاقے کا سب سے مشہور نان حلیم ہوا کرتا تھا، اب کئی دن سے وہ ٹھیلا بے رونق تھا۔ کئی دن سے نہ اس کے نان بک رہے تھے اور نہ ہی حلیم۔ وہ بہت افسردہ تھی۔ بہرحال کوئی حریف بھی نہ تھا جو اس کا کاروبار خراب کرتا، پھر بھی لوگ اس سے چیز نہ خرید رہے تھے۔ یہ ایک ایسی غیر مرئی رکاوٹ تھی جو اندر ہی اندر اسے گھلائے جا رہی تھی۔ آج جب اس نے سارا سامان ترتیب دیا تو حلیم کی دیگچی کا ڈھکن کھول کر خوشبو سونگھی۔ نانی نے ہمیشہ کی طرح بہترین حلیم تیار کیا تھا جس میں ہڈیوں کے رس اور مسالوں کی آمیزش ایک خاص لذت پیدا کرتی، مگر یہ خوشبو بھی آج گاہکوں کو اپنی طرف کھینچنے میں ناکام تھی۔ مینا نے جب ہوش سنبھالی تو نانی امی کو ہی اپنی ماں سمجھا تھا۔ اس کی حقیقی ماں بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اور باپ وہ بیچارہ دنیاوی لذتوں کا اسیر تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں کا سلوک نوعمر بچی کے ساتھ کچھ مناسب نہ تھا۔ ہر نگاہ اس کی حقارت سے بھری ہوتی، اسی وجہ سے ایک سرد رات میں نانی اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ باپ کی دہلیز پر گئی اور تقریباً التجا کر کے اپنی نواسی کو لے آئی تھی۔ اس کے بعد کبھی اس کے باپ نے پلٹ کر مینا کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ مینا کے نانا ابا، جنہیں وہ پیار سے بابا جی کہتی تھی، وہی ٹھیلا لگایا کرتے تھے۔ شام کے وقت کبھی کباب یا مرغی کا شوربے والا سالن بنا کر بیچتے، جس سے ان کے گھر کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ ان کا گھرانہ چھوٹے گاؤں کا رہائشی تھا جہاں عزت اور محنت کی روٹی کو بڑی دولت مانا جاتا تھا۔ نانا نے مینا کی اچھی تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ وہ ہر شام تھکے ہوئے آتے، مگر سب سے پہلے نواسی سے اس کی پڑھائی کے بارے میں سوال کرتے۔ مینا کو کبھی ہرگز یہ احساس نہ ہوا کہ وہ والدین کے سائے سے محروم ہے۔ نانا نانی نے کبھی کمی ہی محسوس نہ ہونے دی۔ مینا بھی دل و جان سے انہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باپ کو اس کی پرواہ نہیں، اور اس نے شعوری طور پر اپنے ماضی کو دفن کر دیا تھا، اپنا حال اور مستقبل نانا نانی سے جوڑ لیا تھا۔ پھر اچانک ایک سرد صبح نانا کی وفات نے نہ صرف نانی کو توڑ دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مینا کو بھی احساس ہوا کہ آج وہ حقیقی یتیم ہوئی ہے۔ مینا تب میٹرک میں پڑھتی تھی اور اگلے سال اچھے نمبروں سے امتحان پاس کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی جب نانا وفات پا گئے۔ نانی جو کمزوری اور بیماری کی وجہ سے کام نہ کر سکتی تھی، نانا کے گزرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے اور چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کیے۔ مینا کو یہ دیکھ کر شدید تکلیف ہوتی۔ مینا نے نانی کی صحت دیکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو خیر بات کہا، حالانکہ یہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ بہرحال اس نے دل پر پتھر رکھا اور کہا، نانی آج سے سارے گھر کی ذمہ داری میں خود لوں گی۔ ہم دو لوگ ہیں، میں کما لوں گی، میں نانا کا کام سنبھالوں گی۔ مگر نانی شرمسار تھی۔ بیٹی، ہماری بچی گھر سے نکل کر کمائے؟ نہیں بیٹا، ہم عزت دار ہیں۔ ہماری بیٹیاں سرے راہ بازاروں میں سڑکوں پر کمائی میں نہیں کرنے جاتی، ہم کچھ بھی کر کے گزارا کر لیں گے۔ نہیں نانی۔ مینا نے نانا کا ٹھیلا لیا اور گاؤں کے باہر والی سڑک پر لگے برگد کے نیچے اپنی اس نئی زندگی کے موڑ کا آغاز کیا۔ یہ سڑک شہر کو جاتی تھی جہاں سے گزرتے لوگ اور مسافر کھانا کھا کر جاتے، اور یہ نانا کا جانا مانا اڈا تھا، مگر خاصے عرصے سے چونکہ ویران تھا۔ بہرحال مینا نے ہمت کی اور اسی پیڑ کے نیچے میز کرسیاں سجائی اور کام شروع کیا۔ ایک دو دن تک تو لوگوں کا ہجوم رہا۔ پرانے گاہک نانا کی یاد میں آ کر افسوس کرتے اور کھانا کھاتے، مگر اچانک کام مدھم پڑ گیا۔ یہ قدرتی کمی نہ تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت، کوئی غیر مرئی ہاتھ گاہکوں کو وہاں آنے سے روک رہا ہے۔ لوگ آتے، رکتے، دیکھتے اور پھر کسی انجانے خوف یا بے دلی کے عالم میں گزر جاتے۔ مینا پریشان تھی۔ نانی کی دوائیاں ختم تھیں اور پیسے نہ تھے۔ ہر روز جو بازار سے وہ تازہ نان خریدتی، حلیم پکاتی، وہ کافی خراب ہو جاتا۔ گھر میں فریج جیسی سہولت بھی نہ تھی۔
جہاں وہ کھانے کو محفوظ کرتی اور اسے مجبوراً خراب کھانا اگلے دن پھینکنا پڑتا۔ نقصان بڑھنے لگا تھا، دل میں خوف ڈیرا جمائے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔ اس نے ٹھیلے کو نئے رنگوں سے سجایا، خوشبو کو بہتر کرنے کے لیے لکڑی کے کوئلوں پر حلیم کی دیگچی کو پکایا، مگر بے سود۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب مینا کی زندگی، وہ دن ہمیشہ کے لیے اس کی یادداشت کا غیر معمولی باب بن گیا۔ وہ جلدی سے چولہا جلائے حلیم کو گرم کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ شاید کوئی آتا جائے مسافر حلیم کی خوشبو سونگھ کر اس سے خرید لے، یا کم از کم یہ خوشبو ہوا میں پھیل کر لوگوں کو اس کے ٹھیلے کی طرف راغب کرے۔ اس نے دیگچی سے دھواں نکلتے دیکھا اور اس کی لمحے ہوا کا جھونکا آیا، جس کے ساتھ حلیم کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی۔ ٹھیک اسی پل ایک سفید لباس میں ملبوس انتہائی حسین اور پراسرار نوجوان اچانک اس کے قریب آیا، اور اس کی جلد کی رنگت دودھیا تھی، چہرے پر ایسی روبدار خاموشی جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ اسے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس نے اسے دور سے آتے کہیں نہ دیکھا تھا۔ یوں لگا وہ زمین سے ابھر کر آیا ہے۔ بہرحال اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، صاحب کیا لیں گے؟ نوجوان کی آواز میں عجیب کھنک تھی، جیسے کسی دور پہاڑی میں بول رہا ہو۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، بس کھانا چاہیے، جو بھی ہے نا دے دیں، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ صاحب یہ نان حلیم ہے، اس کے علاوہ آلو کی ٹکیاں بھی ہیں، نانی آج صبح بنا کر گئی تھی، کیا لیں گے؟ جو بھی ہے دے دیں مجھے کھانے کے لیے۔ وہ ٹوٹے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کرسی یا بینچ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ بہرحال مینا نے پلیٹ میں گرما گرم نان رکھے، لذیذ حلیم ڈال کر رکھنا چاہتی تھی کہ تبھی اس نوجوان کے مضبوط ہاتھوں نے پلیٹ تھامی۔ ہاتھ کا لمس اور پلیٹ کی دھات آپس میں ٹکرائی، مگر مینا کو اس کے ہاتھ میں اس قدر تپش محسوس ہوئی کہ اس سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے فوراً پلیٹ چھوڑ دی، تو وہ اس نوجوان نے پلیٹ تھام لی، اسی وجہ سے گرنے سے بچ گئی تھی۔ بہرحال وہ بیٹھا رہا۔ مینا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی لال انگارہ آنکھیں مینا کو کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ خوفناک محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار روشنی تھی جو کسی اور ہی دنیا کا اشارہ دے رہی تھی۔ یہ وہاں آنے والا پہلا تھا جس سے مینا کو ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ بنا کچھ کہے اس جوان نے نان حلیم کو یوں کھانا شروع کیا جیسے کوئی بہت بھوکا شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے کی رفتار بھی غیر معمولی تھی۔ چند لمحوں میں اس نے پلیٹ صاف کر دی، پانی کا گلاس بھی ڈھکار گیا۔ کھانے کے بعد اٹھا اور گہری سانس لی، جیسے پہلی بار ٹھیک سے سانس لے رہا ہو۔ آپ کا کھانا بہت لذیذ تھا، ایسا کھانا تو میں نے تمام عمر نہیں کھایا۔ اس کی لذت کا احساس میری روح کو سکون دے رہا ہے۔ صاحب آپ کا 100 روپیہ ہو گیا، مینا نے خوف کو دباتے ہوئے کہا۔ 100 روپیہ؟ اس نے حیرت سے کہا، جیسے یہ لفظ اس کے لیے انوکھا لفظ ہے۔ میرے پاس کوئی 100 روپیہ نہیں۔ مینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ یہ جو اب تک 100 روپے کے بارے میں نہیں جانتا، یہ کیسا مذاق ہے؟ اتنا خوبصورت اور شاہی انداز والا جوان 100 روپے سے واقف نہیں۔ صاحب مجھے بہت بھوک لگی تھی، دراصل میں کئی دن سے بھوکا تھا۔ تو فوراً بولا، اسی وجہ سے کھانے کی مہک اچھی لگی تو میں یہاں آ گیا۔ میں اس کا معاوضہ نہیں جانتا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا، میرے پاس ابھی کچھ نہیں، مگر جب ہوں گے آپ کو ضرور دوں گا، ادھار سمجھ لیں۔ مینا کو اس کی معصومیت اور بھوک پر ترس آیا۔ اس کے پاس خود ایک پیسہ نہیں تھا، مگر چونکہ اس کے دل میں انسانی ہمدردی تھی تو وہ بولی، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پیسے ہوں دے دیجیے گا۔ اور وہ وہاں سے چلا گیا، اتنی تیزی سے گیا کہ ایک لمحے میں وہ سڑک کے موڑ پر غائب ہو گیا جیسے ہوا کا جھونکا۔ اس کے جانے کے بعد مینا کے پاس گاہکوں کا تانتا بن گیا۔ یکے بعد دیگرے لوگ آنے لگے، پہلے ایک گاڑی رکی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ پیدل لوگ آئے، مزدور بھی آ کر بیٹھنے لگے۔ ایسا رش مینا نے نانا کے دور میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پہلا گاہک جو اتنا عجیب و غریب تھا وہ اتنی برکت والا تھا۔ مینا نے آج بہت کمائی کی، خوشی خوشی گھر آئی۔ اس نے رستے میں نانی کے لیے دوائیاں بھی خریدی، بہترین مٹھائی لے کر آئی۔ نانی کا پیلا چہرہ جب اس کی خوشی دیکھ کر کھل اٹھا تو مینا کی تھکن مٹ گئی۔ نانی نے اسے دل سے دعائیں دیں جو مینا کے لیے سب سے بڑی دولت تھیں۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی، اس کے دل میں نیا عزم اور نئی امید تھی۔ اسے صبح ہی کام کے لیے نکلنا تھا کیونکہ اسے اپنے کام کو اب مزید ترقی دینا تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ لیٹ ہو گئی تو شاید کچھ گاہک واپس لوٹ جائیں۔ جو ہی وہ وہاں پہنچی تو وہی پراسرار نوجوان پہلے سے کھڑا تھا، برگد کے سائے میں ہاتھ باندھے۔
اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی شہزادے کا انتظار ہو۔ مینا اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آج بھی کھانا مل سکتا ہے۔ اس نے اپنی آواز کو ہلکا پھلکا اور شوق رکھنے کی کوشش کی۔ جی ضرور ملے گا کھانا۔ آپ کو پتہ ہے کل جب آپ یہاں سے چلے گئے تھے اس کے بعد بہت گاہک آئے تھے۔ آپ واقعی میرے لیے بہت خوش قسمت گاہک ثابت ہوئے۔ وہ مسکرایا تھا مگر اس کی مسکراہٹ میں گہرا راز دفن تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ انسان اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ کیا مطلب انسان؟ مینا ناسمجھی سے بولی، اسے لگا شاید مذاق کر رہا ہے۔ تبھی اس جوان نے ایک لال رنگ کی تھیلی جو مخمل کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی اس کے سامنے اس کے ٹھیلے پر رکھ دی۔ تھیلی کو ہاتھ لگاتے ہی مینا کو کل جیسی گرمائش محسوس ہوئی مگر اس بار وہ جلی نہیں۔ تو وہ بولا، یہ جو کل میں نے کھانا کھایا تھا اس کا معاوضہ ہے۔ اس میں وہ رقم موجود ہے جو آپ کے لیے کافی ہوگی، اور مجھے آج پھر سے کھانا کھانا ہے۔ بہت لذیذ کھانا ہے آپ کی اس دنیا کا۔ کیا مطلب اس دنیا کا؟ کیا آپ کسی اور دنیا سے آئے ہیں؟ مینا کی آنکھوں میں تجسس تھا مگر لہجے میں خوف نہیں تھا۔ بس چھوڑیں، کیا آپ کھانا تیار کریں گی؟ وہ نظریں چرا گیا۔ اس بات پر مینا کو گہرا شک ہوا کیونکہ آنکھیں ہرگز انسانی نہ تھیں۔ وہ سرخ شعلہ آج بھی موجود تھا مگر اس کے پس منظر میں گہرائیوں کا سمندر تھا۔ ایسا لگا جیسے کہیں خلا میں کوئی چمکتی شے ہو جو صدیوں کے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ایک دم سے اسے ڈر لگا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ انسان نہیں ہیں۔ ہاں، اس نے بھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جواب دیا، مگر ڈرو نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو صرف کھانا کھانے آیا ہوں۔ تو کیا واقعی آپ انسان نہیں؟ مینا کانپنے لگی مگر اسے غیر مرئی قوت وہاں کھڑے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں انسان نہیں، جنزادہ ہوں اور کافی عرصے سے اسی برگد پر رہتا ہوں۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا جہاں شاخیں گھنی تھیں، اور میں تمہیں کئی دن سے یہاں آتا دیکھ رہا تھا۔ جب تم پہلی بار یہاں آئی تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ تمہارے کھانے کی لذت اور خوشبو میرے نتنوں میں جاتی تو میری بھوک اور بڑھ جاتی۔ مجھے پتا ہے کہ انسانوں کی نظر میں جنات خونخوار اور ڈراؤنے ہوتے ہیں مگر میں تھکا ہوا تھا۔ بھوک نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ میں نے تمہارے حساب سے 20 سال سے کھانا نہیں کھایا۔ 20 سال سے کچھ نہیں کھایا تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ مینا کے خوف میں تجسس شامل ہو گیا۔ میں جنزادہ ہوں۔ ہم جنات کی عمریں کئی 100 سال ہوتی ہیں اور 20 سال بھوکے رہنا تمہارے 2-3 دن بھوکے رہنے کے برابر ہے۔ مگر پھر بھی مجھ سے بھوک برداشت نہ ہو رہی تھی کیونکہ میں اپنی طاقتیں کھو چکا تھا، مگر تمہارا کھانا کھاتے ہی میری طاقتیں واپس آنے لگی۔ میں جو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اپنی طاقتوں کو کمزور پا رہا تھا پھر سے حشاش بشاش ہو گیا۔ یہ تمہارا وہی نام ہے جو تم نے مجھے کھانا کھلا کر دیا۔ تم واقعی جنزادے ہو۔ میرا نام زین ہے اور اب تم ڈرو نہیں۔ وہ اس کے سامنے جھکا اور اس کے ہاتھ کو چھوئے بغیر اپنے وجود سے ٹھنڈک کا احساس منتقل کیا جو اس کے خوف کو کم کر گیا۔ میں کوئی خطرہ نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ انکشاف مینا کے زندگی کا بہت بڑا موڑ تھا۔ اس کے بعد زین روز شام کو آتا، کھانا کھاتا۔ اس کی آمد مینا کے لیے علامت برکت تھی۔ جب تک زین وہاں رہتا ٹھیلے پر گاہکوں کا جمگھٹا لگا رہتا اور جو ہی وہ جاتا گاہک بھی کم ہو جاتے۔ اس کی موجودگی میں ایسی کشش تھی جو کاروبار کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتی۔ زین نے اسے بتایا کہ وہ صرف خیر خواہی کے لیے یہاں موجود ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کے کام آنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک غیر معمولی رشتہ پروان چڑھنے لگا تھا۔ مینا نے زین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا شروع کیا اور اس کے دل میں بیٹھا خوف ایک گہری پرخلوص محبت میں بدل گیا۔ زین نے اسے بتایا کہ وہ بہت اونچے درجے کا جنزادہ ہے جو زمین پر ایک خاص مشن کے تحت بھیجا گیا ہے، اور وہ بھی کسی طرح انسانی دنیا کے لیے خطرہ نہیں۔ ایک رات جب مینا نے اسے کھانا دیا، وہ کرسی پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ تب اس نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ نرمی سے بولی، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اور مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کہ آپ انسان ہیں یا جن، مگر آپ مجھے انسانوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ انسانوں میں نہ تو احساس ہے اور نہ ہی ہمدردی، مگر آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، میں نے محسوس کیا ہے۔ زین کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے اپنے کندھوں کو تھوڑا جھکایا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ انسان خود کو اشرف المخلوقات سمجھ کر غرور و تکبر میں گھرے ہوئے ہیں۔
انسان ہمیشہ اپنے مفاد کی تلاش میں رہتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ سب انسان برابر نہیں، جیسے تمام جنات ایک جیسے نہیں۔ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں مینا، تمہاری پاکیزہ روح اور تمہارے حسن اخلاق نے مجھے تمہارا اسیر کر لیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھایا، مگر اس بار بھی چھوئے بغیر واپس لے لیا، کیونکہ اس کے ہاتھوں کی گرمائش مینا کو تکلیف دے سکتی تھی۔ میں تمہیں کیا، یہاں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو صرف غریبوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان یہ خاموش رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ مینا نے کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ اور زین ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں صرف برگد کے نیچے شام کے بعد ہوتی، مگر مینا کی یہ خوش قسمتی اس کے کاروبار میں برکت اور اس کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی مسکراہٹ گاؤں کے لوگوں کو کھٹکنے لگی۔ ایک دن اچانک جب وہ ٹھیلا سمیٹ کر گھر پہنچی تو اسے لگا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے خوف سے مڑ کر دیکھا تو زین اس کے کمرے میں تھا۔ کمرہ چھوٹا اور سادگی سے آراستہ تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ مینا نے سرگوشی کی۔ میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ تم سے باتیں کرنے کا من ہو رہا تھا، بس آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گھر کی ہوا بھی تمہاری طرح محبت سے معطر ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا ضرور تھا مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ وہ گھنٹوں خاموشی سے بیٹھتے، صرف ایک دوسرے کو دیکھتے۔ زین نے اسے جنات کی دنیا کے حیرت انگیز قصے سنائے، وہ دنیا جہاں وقت اور مقام کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، نانی اندر آئی۔ نانی نے دیکھا کہ مینا خالی جگہ کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ زین نے فوراً خود کو نانی کی نظروں سے اوجھل کر لیا۔ نانی کی نگاہوں میں عجیب سا شک پیدا ہوا۔ رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ نانی نے گھبرائی آواز میں پوچھا۔ مینا فوراً خود کو سنبھال کر جھوٹ بولنے پر تھوڑا جھجکی، مگر کیونکہ نانی کو سچ بتانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ کسی سے نہیں نانی، بس یوں ہی نیند آ رہی تھی۔ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کل کے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نانی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، ان کی آنکھوں میں غیر معمولی خوف واضح تھا۔ یہ انکشافات تو صرف ایک آغاز تھے، جس کے بعد مینا کی یادیں کچھ عجیب ہونے لگیں۔ اسے اکثر لگتا کہ زین اس کے قریب ہے، خواہ وہ بازار میں ہو جہاں دونوں جہانوں کی حدوں سے وہ آزاد تھی۔ زین کے انکشاف اور اعتراف محبت کے بعد مینا کی زندگی دو حصوں میں بٹی۔ ایک حصہ وہ تھا جو دن کی روشنی میں ٹھیلے پر نانی کے سامنے تھا، اور دوسرا حصہ وہ جو رات کے اندھیرے میں برگد کے گھنے سائے اور ایک ماورائی حقیقت میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ان کی ملاقاتیں اب روز کا معمول بن گئیں۔ شام ڈھلتے جب آخری گاہک بھی چلا جاتا اور سکوت طاری ہو جاتا تو زین اپنے اصلی وجود کو کچھ لمحوں کے لیے ظاہر کرتا، اس کے سامنے آن بیٹھتا۔ زین نے مینا کو صرف اپنی دنیا کے بارے میں بتایا کہ وہ کوہکاف کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اسے انسانی دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ کمزور انسانوں کے معاملات کو سمجھے اور ان میں توازن قائم کرے۔ اس نے بتایا کہ جنات کا وجود محض جادو یا خوف نہیں، بلکہ متوازی دنیا ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس نے مینا کو اپنے باپ دادا کے قصے بھی سنائے اور ان کی طاقتوں کے بارے میں بتایا جو اس نے اپنی بھوک کی وجہ سے کھو دی تھی۔ اس نے بتایا، مینا ایک رات سرگوشی میں بولا، جب میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں نا تو مجھے اپنی ہزارہ سال کی بھوک مٹتی محسوس ہوتی ہے۔ تمہاری محنت سے بنا ہوا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ بہرحال مینا بھی اسے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بارے میں بتاتی رہتی، اور زین کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ انسانوں کا رونا اور ہنسنا کتنا حقیقی ہے، ان کا احساس کتنا نازک ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے جناتی غرور اور طاقت کے نشے میں تھا، مگر مینا نے اسے اشرف المخلوقات کے حقیقی معنی سمجھا دیے۔ اس نے زین کو یہ بھی سکھایا کہ غصے کو قابو کیسے کیا جاتا ہے اور صبر کا مقام کیا ہے۔ مینا نے اس سے کوہکاف واپسی کے بارے میں پوچھا۔ میں جاؤں گا مگر جب میرا کام مکمل ہو جائے گا، مگر فی الحال میرا دل یہیں تمہارے پاس اٹک گیا ہے۔ تمہاری نانی کی معصومیت، تمہاری قربانی اور تمہارے لیے میرے دل میں جو بے پناہ چاہت ہے، محبت ہے، وہ مجھے جانے نہیں دے گی۔ اب تو میرا ٹھکانہ یہ برکت ہے اور تم ہو، اور ایک یہ لنگر۔ مینا کے کاروبار میں برکت دن دگنی رات چگنی ہونے لگی۔ زین کی غیر مرئی موجودگی طلسماتی کام کر رہی تھی۔ ٹھیلے پر رش رہتا، لوگ دور دور سے نان حلیم کی تعریفیں سن کر آتے۔
یہ ترقی گاؤں کے تمام چھوٹے دکانداروں خاص طور پر کالا میاں کے لیے ناقابل ہضم حقیقت بنی۔ کالا میاں حاسد اور بدخواہ شخص تھا۔ مینا کو اس تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ اسے آنکھوں کا کاٹا سمجھنے لگا۔ اس کا ٹھیلا جو چند قدم کے فاصلے پر تھا اب ویران پڑا تھا۔ وہ روز صبح آتا، مینا کے ٹھیلے کو گھورتا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ تھی۔ یہ لڑکی کوئی معمولی نہیں، وہ گاؤں والوں سے بڑبڑاتا۔ رات کے وقت میں نے اسے کسی شے سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ یہ پیڑ سائے سے بھرا ہوا ہے۔ ضرور اس لڑکی نے کسی جن یا پری کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہ سراسر ٹونا ہے۔ کالا میاں نے پہلے براہ راست مینا کو نقصان پہنچانا چاہا۔ ایک دن اس نے مینا کے حلیم کی دیگچی میں جب وہ کسی گاہک کے لیے پانی لینے گئی تو چپکے سے مٹی کا تیل ملانے کی کوشش کی، مگر جو ہی اس کا ہاتھ دیگچی کی طرف بڑھا، اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا جو صرف اس کی طرف تھا۔ وہ جھونکا اتنا شدید تھا کہ کالا میاں کا ٹھیلا، اس پر رکھی چیزیں الٹ گئیں اور سارا گند سڑک پر پھیل گیا۔ کالا میاں کو لگا کہ یہ صرف اتفاق ہے، مگر یہ دراصل زین کی حفاظت تھی۔ زین نے اپنی پوشیدہ طاقتوں سے اسے دور رکھا۔ مینا تب تک واپس آ گئی اور اس منظر کو دیکھ کر مسکرائی۔ کالا میاں کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اگلے ہفتے اس شخص نے دوسرا حربہ استعمال کیا، ٹھیلے کے قریب گندگی پھیلائی تاکہ گاہک بدبو کی وجہ سے گاہک ہی نہ آئے۔ مگر اس دن زین نے ایسا حصار کھینچا کہ گندگی کی بدبو مینا کے ٹھیلے تک تو کیا، کالا میاں کے پاس لوٹ کر اسے ہی ستانے لگی۔ وہ مزید یقین کر بیٹھا کہ مینا کے ساتھ کوئی ماورائی طاقت جڑی ہے۔ نانی کی صحت تو مینا کی کمائی سے کچھ بہتر ہو گئی، مگر ان کا ذہنی سکون تباہ ہو گیا تھا۔ محلے کی عورتیں جو کالا میاں کی افواہوں سے متاثر تھیں، روز آ کر نانی کے کان بھرتیں کہ تیری بیٹی پر کسی سائے کا اثر ہے۔ وہ تنہائی میں مسکراتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ رات کو اس کی کھڑکی سے آوازیں آتی ہیں، یہ برکت شیطانی ہے۔ نانی نے کئی بار مینا سے پوچھنا چاہا مگر وہ ٹال دیتی۔ ایک رات جب مینا گہری نیند میں تھی، نانی نے اس کی چارپائی کے نیچے سرخ مخملی تھیلی دیکھی۔ یہ وہی تھی جو زین نے اسے معاوضے میں دی تھی۔ نانی نے تھیلی کھولی تو اس کے اندر سے سونے اور چاندی کے قدیم سکے نکلے جن پر ایسی مہریں تھیں جو اس دنیا کی قطعاً نہ لگتی تھیں۔ نانی مارے خوف کے کانپنے لگی کیونکہ یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ ایک غریب لڑکی کے پاس ہونا ناممکن تھا۔ اب ان کا شک یقین میں بدلا۔ اگلے دن نانی نے خاموشی سے گاؤں کے باہر کے سب سے مشہور اور بدنام عمل بابا کو بلایا۔ یہ جنات بھگانے والا نہیں تھا بلکہ خود بھی سفلی عمل کا ماہر جانا جاتا تھا۔ اس کا نام شاہ عالم تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک غیر مرئی توانائی کو محسوس کر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور فوری طور پر کمرے کے ارد گرد طاقتور مگر جنزادے کی پرچھائی کو پکڑ لیا۔ شاہ عالم نے نانی سے کہا کہ لڑکی پر سایہ نہیں بی بی، اس پر ایک غیر مرئی طاقتور سرخ آنکھوں والے جن کا سایہ ہے، اور یہ ہرگز معمولی نہیں، یہ کوہکاف کا جن ہے اور تیری نواسی کو اپنی دنیا میں لے جانے کی تیاری میں ہے۔ تو جانتی ہے یہ اسی پیڑ پر رہتا ہے اور وہ پیڑ ہی اس کی طاقت ہے۔ شاہ عالم نے نانی کو ڈراتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پیڑ باقی رہا تو جن کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس نے نانی کو ایک خطرناک نقش اور ایک خاص قسم کی دھونی کا سامان دیا جو آدھی رات کو برگد کے پیڑ کے قریب جلانا تھا۔ اس کا مقصد زین کی طاقت کو کمزور کر کے اس کے مینا سے دور کرنا تھا۔ نانی اپنی نواسی کی جان کے خوف سے اس عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ انہوں نے مینا سے جھوٹ کہا کہ انہیں گاؤں کی شادی میں جانا ہے اور وہ پوری رات وہیں رکیں گی۔ ادھر مینا جو کام میں مصروف تھی، اس نے اچانک محسوس کیا کہ ماحول کی کیفیت بدل گئی ہے۔ زین کی خوشبو جو ہمیشہ خوشگوار مہک کی طرح اس کے گرد پھیلی رہتی، وہ اب ایک تیز اور تکلیف دہ بدبو میں بدل گئی تھی۔ اس کی روح کو غیر معمولی اضطراب نے آن گھیرا۔ زین اس رات جلد ہی نمودار ہوا مگر وہ پریشان اور غصے میں تھا۔ اس کے چہرے کی سفیدی پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ زین کیا ہوا؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہے، مینا نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہاری نانی نے مجھے تباہ کرنے کا سامان تیار کر لیا ہے، وہ بدترین عامل کے چنگل میں پھنس گئی ہیں۔ زین کی آواز میں وہ کھنک نہ تھی، وہ ڈر رہا تھا۔ اس نے تمہاری نانی کو نقش دیا ہے جو میری طاقت کو ختم کر دے گا۔ زین نے مینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کی ہمت کی۔ اس بار اسے ہلکی سی گرمی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، وہ نہایت سنجیدگی سے بولا۔ یہ برگد جو تم دیکھ رہی ہو، یہ محض میرا ٹھکانہ نہیں، یہ میری زندگی کا لنگر ہے۔ جب میں اس دنیا میں آیا تو میری روح کا ایک حصہ اس پیڑ میں جذب کر دیا گیا۔
وہ جنات کی دنیا میں وجود کا استعارہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اس پیڑ کو ختم کر دے یا جلا دے گا تو میری روحانی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں ایسی حالت میں چلا جاؤں گا جہاں انسان مجھے زندہ سمجھ کر دفن کر سکتا ہے، یا میں ہمیشہ کے لیے ایک بے اختیار سایہ بن کر رہ جاؤں گا۔ مینا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نانی کو سمجھاؤں گی زین، انہیں سچ بتاؤں گی۔ نہیں، وہ تمہاری بات نہیں مانے گی۔ زین نے اسے روکا۔ انہیں تمہاری محبت سے زیادہ میری طاقت کا خوف ہے۔ اب ہمارے پاس ایک راستہ بچا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک ابھری۔ تم میری ہو اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں یہاں کسی اور صورت میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم میری دنیا میں آ جاؤ۔ وہاں تم میری ملکہ بنو گی، ملکہ کہلاؤ گی، اور تمہارے لیے ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کہکشاف کی شہزادی بنا دوں گا۔ یہیں زمین پر تمہارے باپ کی بے وفائی اور نانی کا خوف تمہاری زندگی لے لے گا۔ یہ اس کی آخری التجا تھی۔ مینا سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک طرف اس کی نانی تھی جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اور دوسری طرف زین جس کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ انسانی دنیا میں والدین کی ذمہ داری اور جناتی دنیا میں لافانی محبت۔ مجھے تھوڑا وقت تو زین، وہ بمشکل بول پائی۔ مجھے نانی سے بات کرنی ہے۔ میں انہیں چھوڑ کر یوں غائب نہیں ہو سکتی۔ زین نے لمبی سانس خارج کی۔ ہمارے پاس وقت نہیں مینا، منقش اور دھونی کا اثر آج رات سے شروع ہو جائے گا۔ مینا نے تھیلا سمیٹا اور تیزی سے گھر کو دوڑی۔ اسے نانی سے مل کر انہیں روکنا تھا۔ جو ہی وہ گاؤں کے قریب گئی، اس نے دیکھا نانی اپنے ہاتھوں میں چھوٹی ہانڈی اور کچھ جڑی بوٹیاں لیے جلدی سے گھر سے نکل رہی تھی۔ مینا چپ گئی۔ اس نے نانی کو برگد کی طرف جاتے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ انہیں روکنے کے لیے ان کے پیچھے جائے گی، مگر تھوڑا فاصلہ رکھ کر۔ اسی وقت پیڑ سے کچھ فاصلے پر چھپا کالا میاں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری رات مینا کی تباہی کا انتظار کر رہا تھا۔ کالا میاں نے نانی کو دھونی کے لیے تیاری کرتے دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ عمل ہونے والا ہے۔ اچانک کالا میاں نے دیکھا مینا بھی پیڑ کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی تھی۔ یقیناً یہ لڑکی بھاگ کر اپنے عاشق جن کو بچانے جا رہی ہے۔ کالا میاں نے سوچا، اس نے اب تک گاؤں والوں کو صرف زبانی افواہوں سے ڈرایا تھا۔ اسے پتا تھا اگر یہ عمل بابا کی دھونی کامیاب ہو گئی تو لوگ اس کا کریڈٹ نانی کو دیں گے، اور کالا میاں کا مقصد مینا کے ٹھیلے کو ہٹانا نہیں ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے ہو۔ اس نے بغیر کسی کو خبر کیے پہلے سے تیار کیا، مٹی کے تیل کا برتن اور ماچس اٹھائی۔ اس کے دل میں بہت حسد تھا، انتقام کی آگ بھی تھی۔ اسے لگا یہ بہترین موقع ہے۔ اگر وہ پیڑ کو جلا دے گا تو وہ ہیرو بن جائے گا اور مینا ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ نانی ابھی پیڑ کے تنے کے قریب نقش گاڑنے کا سوچ رہی تھی جب مینا ان کے قریب گئی۔ نانی رک جائیں، مینا چلائی، یہ نہ کریں، یہ ہمیں بچائے گا نہیں، یہ سب تباہ کر دے گا۔ نانی نے مڑ کر حیرت سے کہا، تم مجھے کیوں روک رہی ہو؟ یہ تمہاری جان بچائے گا۔ مینا کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے کالا میاں تیزی سے دوڑا۔ اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور برگد کے پیڑ کے خشک تنے پر مٹی کا تیل انڈیل دیا۔ دیکھو گاؤں والو، کالا میاں نے زوردار آواز لگائی، یہ لڑکی اپنے سائے کو بچانے آئی ہے اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ پیڑ جلے گا اور یہ لعنت ختم ہوگی۔ اس نے تیلی جلائی اور پھینک دی۔ آگ کی چنگاری پھیل گئی کیونکہ پیڑ کا تنا صدیوں پرانا اور خشک تھا۔ فوراً شعلے بھڑک اٹھے اور آسمان کو چھونے لگے۔ مینا چیخی، یہ نہ کریں۔ وہ چلائی، یہ برگد بے گناہ ہے، یہاں کوئی بدرو نہیں، یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ مگر گاؤں والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان کے خوف نے ان کی عقل کو سلب کر لیا تھا۔ انہوں نے مٹی کا تیل چھڑکنا شروع کر دیا۔ مینا نے شور مچایا اور بھاگ کر آگ لگانے والے شخص کا ہاتھ پکڑا، مگر سب نے اسے دھکیل کر دور کیا۔ شعلے بھڑک اٹھے، آگ کی لپٹیں پیڑ کو گرفت میں لے رہی تھیں۔ مینا کے ہاتھ میں جو دیگچی تھی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور گرم حلیم زمین پر پھیل گئی۔ تبھی پیڑ کے جلنے کے ساتھ ہی اس کے ایک غیر انسانی دل دہلا دینے والی چیخ کی آواز آئی جو کہ زین کی تھی۔ زین، تم کہاں ہو؟ وہ چلائی۔ زین کا ٹھکانہ، اس کی پناہ، اس کی طاقت کا منبع، سب کچھ جل رہا تھا۔ تبھی مینا کو لگا جیسے اس کی دھڑکن رک گئی ہے۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ گاؤں والے چیخ سن کر بھاگنے لگے۔ کالا میاں سب سے آگے تھا۔ مینا بے ہوش ہو کر گری۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو ہسپتال میں پڑے پایا۔ اس کی نانیں سرہانے بیٹھے رو رہی تھیں۔ اس کمبخت پیڑ نے ہماری زندگی برباد کر دی، نانی نے سسکتے ہوئے کہا۔ تمہیں گھر ہی بیٹھنا تھا۔ مینا نے نانی کی بات کو سنا ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں صرف زین کی آخری چیخ تھی۔
وہ کمزور تھی مگر اس کے اندر کی محبت نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی رات مینا کو نیند میں ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ اس نے دیکھا برگد کا پیڑ راکھ ہو چکا ہے اور اس راکھ میں سے زین کا وجود ایک مدھم روشنی کی طرح نکل رہا ہے جو پھر پگھل کر زمین میں جذب ہو گیا۔ اسے نیند میں لگا کہ زین اسے بلا رہا ہے مگر آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ آواز میں درد تھا اور ایک آخری التجا۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس ملوں گا، وہیں آؤ، آواز نے کہا۔ مینا کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ وہ کہاں جائے، اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے زین کے پاس جانا ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور بغیر گھر کے پچھلے دروازے سے نکلی اور اندھیرے میں بھاگنے لگی۔ اس کی ماں کی قبر گاؤں کے قدیم قبرستان میں تھی جو کہ خاصی ویران جگہ تھی۔ جب وہ بھاگتی ہوئی قبر کے قریب پہنچی تو ساتھ والی پرانی قبر سے عجیب آواز آئی، جیسے کوئی اندر سے زمین کھود رہا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ وہاں تازہ مٹی اور ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے ہاتھ سے مٹی کھودی تو وہاں سے مردہ نما وجود باہر نکلا جو کفن نما لباس میں لپٹا ہوا تھا، اور یہ وجود کسی اور کا نہیں زین کا تھا، مگر چہرہ پیلا زرد تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم تھی۔ تم یہاں کیسے؟ مینا نے بہت دردناک آواز میں کہا۔ وہ درخت میری پناہ گاہ تھا مینا، میرا وجود اس پیڑ میں جذب تھا، جب اسے جلایا گیا تو میری روح کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ میری عارضی موت تھی، جنات کی دنیا میں اسے غیبت کہتے ہیں، اور یہ وہ قصور ہے جو مجھے تم سے محبت کرنے پر ملا ہے۔ اب مجھے اپنی دنیا میں جانا ہوگا مگر میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ مینا نے اس کا ہاتھ پکڑا مگر ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ٹھار تھا۔ ہاتھوں کی گرمائش غائب ہو چکی تھی۔ تمہارے ہاتھوں کی گرمائش ہی میری زندگی تھی۔ زین نے نرمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا مگر اب نہیں۔ مینا نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ اس سے ریت کی طرح نکل گیا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ اس کی محبت، اس کا سہارا، ہمدرد، سب تباہ ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی پیڑ کے نیچے پہنچی جہاں اس کا ٹھیلا ہوتا تھا۔ تبھی وہاں سے کسی کی چیخوں کی آواز آئی جو کہ انسانی نہ تھی مگر درد بھری تھی۔ یہ آوازیں روح کو چیر رہی تھیں۔ مینا چلائی، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں بچا لوں گی، میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ ایک دم ایک مضبوط مگر غیر مرئی بازو نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسے لگا کسی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہے مگر وہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر اسے جسمانی وجود کا احساس ہوا۔ زین؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں یہی ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے موت کے گڑھے سے واپس کھینچ لیا ہے، تم ہی میرا علاج ہو۔ میرا وجود کمزور ہو گیا تھا مگر تمہاری پکار نے میری روح کو طاقت بخش دی ہے۔ وہ وجود اب دوبارہ ٹھوس ہو رہا تھا۔ تبھی اسے وہاں زین نظر آیا مگر پہلے سے کہیں زیادہ نڈھال تھا۔ مینا نے مضبوطی سے خود کو اس سے لپٹا لیا۔ اس بار بھی اسے گرمی محسوس نہ ہوئی مگر سکون اور راحت تھی۔ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا، وہ دنیا جہاں کوئی ہمیں ہماری محبت کی سزا نہیں دے گا۔ پھر نہ جانے اچانک وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ زین اسے لے کر کوہکاف میں لوٹ گیا۔ ان کا اختتام کسی زمینی انجام جیسا نہیں تھا بلکہ یہ تو لافانی محبت کی کہانی کا آغاز تھا۔ اس قصے کے بعد گاؤں میں کئی طرح کی کہانیاں گردش کرنے لگی۔ کالا میاں نے قسم کھائی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے مینا کو ایک سائے کے ساتھ ہوا میں غائب ہوتے دیکھا۔ اس رات کے کچھ عرصے بعد مینا کی نانی غم کی شدت کی وجہ سے وفات پا گئی۔ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ جنزادہ مینا کو کوہکاف لے گیا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ایسی ہی کسی شام کو وہاں سے گزرتے ہیں جہاں برگد کا پیڑ جلا تھا تو ایسا لگتا ہے پیڑ کی جگہ دھندلا سایہ ٹھیلے پر کھڑا ہے اور وہیں قریب کھڑا ایک شخص سائے کی شکل میں اس سے کھانا لے کر کھا رہا ہے۔ بہرحال یہ افسانوی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر وہ جگہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ کی فضا میں رچ بس گئی تھی۔ مینا اور زین کی کہانی ایک لافانی محبت کی داستان ہے۔ ان کی کہانی، ان کی محبت، چاہت اور ان کا یہ خلوص دونوں جہانوں کی تمام حدود سے آزاد تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چن کر نئی زندگی کا انتخاب کیا۔